نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الاحقاف کا تیسرا رکوع ہے۔ اس سے پہلے دو رکوعوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی کلام مقدس کی اہمیت و عظمت کو واضح کی ہے کہ وہ نوع انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل کی گئی ہے، اور دوسرے رکوع میں اللہ نے اس حقیقت کو بھی واضح کی ہے کہ اس سے پہلے اور بھی اللہ نے سچائیاں نازل کی تھیں، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام پر تورات کو نازل کیا تھا، اور وہ بھی اپنے دور کی انسانیت کے لیے امام اور رہنما اور رحمت کتاب تھی۔ اور یہ اب کتاب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے، یہ اس کی تائید و تصدیق کرتی ہے، اور یہ خالص عربی زبان میں ہے، اور یہ اس لیے نازل کی گئی ہے کہ جو اس وقت ظالم اور طاغوتی طاقتیں اور قوتیں ہیں، ان کے انجام سے انہیں آگاہ اور خبردار کر دیں، اور جو لوگ اللہ کی ان تعلیمات پر ایمان لیں، عمل کریں، ان کے لیے کامیابی دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی کامیابی کا مژدہ اور خوشخبری یہ سناتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے ان تعلیمات کے مطابق عمل کرنے والے ان کی ایک مثال اور عمل نہ کرنے والوں کی ایک مثال بیان فرمائی ہے، اور یہاں سے اللہ نے ان لوگوں کی تباہی کا تذکرہ کیا ہے کہ جنہوں نے اللہ کی تعلیمات کو جھٹلایا اور پس پش ڈالا۔ پہلی اقوام میں سے ایک قوم جس کو قوم ہود کہا جاتا ہے، جن کی آبادی احقاف کے مقام پر تھی۔ احقاف اسی عنوان سے یہ سورت ہے، سورۃ الاحقاف۔ حقف ایسے مقام اور جگہ کو کہتے ہیں جہاں کثرت سے ریت پائی جاتی ہے۔ عرب کا یہ صحرا جس کو آج کل الربع الخالی کہا جاتا ہے، تقریباً 3 میل پر پھیلا ہوا ہے۔ اس کی آبادی عمان سے لے کر حضرموت تک کی جو یہ صحرا ہے، اس پر پھیلی ہوئی یہ جگہ اور آبادی ہے۔ اس زمانہ میں یہاں ایک بہت بڑی طاقتور قوم آباد تھی، جو سیاسی اعتبار سے بڑا اثر و رسوخ رکھتی تھی، معاشی حوالے سے بھی بڑی مضبوط اور طاقتور قوم تھی۔ قرآن نے خود جیسے کہ اس کا آگے تذکرہ کیا ہے کہ ایسی طاقتور قوم تھی کہ ہم نے اس جیسی طاقتور قوم بعد میں نہیں پیدا کی، ہم نے ان کو وہ طاقت دی تھی۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ، اے مکہ کے مشرکوں اور سرداروں، ہم نے انہیں وہ طاقت و قوت دی تھی جو تمہارے پاس نہیں ہے، یعنی سیاسی، معاشی اور سماجی اور جسمانی ہر اعتبار سے وہ بڑی طاقتور مالدار قوم تھی۔ اور ان میں حضرت ہود علیہ السلام ایک اللہ کے اولو العزم پیغمبر آئے۔ صرف وہی نہیں،
ان کے آنے کے بعد تو اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ ان سے پہلے بھی بہت سارے انبیاء علیہ السلام اس قوم میں آتے رہے جو انہیں سمجھاتے رہے، لیکن قوم بجائے سمجھنے کے ان کی سرکشی بڑھتی ہی چلی گئی۔ تو پھر قرآن نے ذکر کیا کہ ایسی قومیں جو حق کو بجائے قبول کرنے کے حق کی دشمن بن جاتی ہیں، ان کے مقابلے میں اتر آتی ہیں، تو پھر اس وقت انقلاب ضروری ہوتا ہے۔ ایسے قوموں کی تدمیر، تخریب، تباہی و بربادی وہ لازم ہو جاتی ہے۔ جب کسی قوم کے اندر سچائی اور حق کو قبول کرنے کی صلاحیت نہ رہے اور وہ مسلسل حق کے مقابلے میں آ کھڑی ہو، مظلوموں اور بے بسوں پر ظلم و زیادتی حد درجے کی ہونا شروع ہو جائے اور ان کی چیخیں اور آہو فغاں آسمانوں کو چھونے لگیں اور ان ظالموں کو اس کی کوئی پرواہ نہ ہو، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی قوموں کو دنیا کے اندر بھی نشان عبرت بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، اپنے قومی بھائی عاد کا تذکرہ کیجیے۔ اذ انذر قومہ، حضرت عاد ان کی طرف جو اللہ نے انبیاء بھیجے، نبی بھیجے، حضرت ہود علیہ السلام، قرآن میں متعدد مقامات پر ان کا تذکرہ آیا ہے، فرمایا ان کا تذکرہ کیجیے، اپنی قوم کو سنائیے۔ ان مکہ کے مشرکوں اور ظالموں کو یہ واقعہ وہ جانتے تھے، عرب کی ایک یہ بڑی طاقتور قوم تھی، تو ان کے حالات پڑھ کر انہیں سنائیے۔ اذ انذر قومہ بالاحقاف، کہ جب حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو احقاف کے مقام پر خبردار کیا، جب ان کے ظلم و زیادتیاں، بدماشیاں، عیاشیاں حد سے بڑھ گئیں، اور پیغمبر نے انہیں خبردار کیا کہ تم پر اللہ کا عذاب آیا چاہتا ہے، تمہارے کرتوت اس درجے پہنچ گئے ہیں کہ اب اللہ کا عذاب تم پر لازم ہو چکا ہے۔ تو انہوں نے وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ، مزید قرآن کہتا ہے کہ اور تحقیق حضرت ہود علیہ السلام سے پہلے بھی اور ان کے بعد بھی ڈرانے والے گزر چکے تھے، یعنی ان سے پہلے بھی انبیاء آئے جو انہیں تنبیہ اور خبردار کرتے رہے، انہیں سمجھاتے رہے، اور انہوں نے یہی بات کہی اللہ تعبدوا الا اللہ، لوگوں صرف اللہ کی بندگی اور اطاعت کرو، اس کے سوا کسی اور کی بندگی اور اطاعت نہ کرو۔ اس قوم کو ڈرانے والے آئے یا اس قوم کے علاوہ دیگر اقوام کو بھی سمجھانے اور ڈرانے کے لیے انبیاء دنیا میں تشریف لاتے رہے، یعنی یہ انبیاء کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ ایک تسلسل کے ساتھ جاری رہا ہے ہر دور میں۔ یہ نہیں ہوا کہ کسی قوم کو تباہ کر دیا تو پھر انبیاء کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا، نہیں، انبیاء بعد میں بھی اس کی جگہ پر جو قوم آباد ہوئی یا اسی طرح جو دیگر اقوام تھی ان کی طرف انبیاء علیہ السلام آتے رہے، یہاں تک کہ اس سلسلے کے آخری پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اور آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کے بعد آپ کے جانشین ورثاء، خلفائے راشدین، علماء ربانی، وہ وہی کام کرتے ہیں، انسانوں کو، قوموں کو سمجھاتے ہیں، انہیں تعلیم و تربیت دیتے ہیں۔ اب نبی کی حیثیت سے تو کوئی انسان دنیا میں نہیں آ سکتا، کیونکہ نبوت کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کر دیا گیا۔ البتہ آپ کی اس مشن کو آگے بڑھانے والے، آپ کی اس تعلیم و تربیت کو انسانیت تک منتقل کرنے والے علماء ربانی ہیں، جن کو حضور نے اپنا وارث اور جانشین قرار دیا، اور وہ ہر دور میں انسانوں کو خبردار کرتے رہتے۔ تو فرمایا وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ، انہوں نے یہی بات کی اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی بندگی، کسی کی اطاعت، کسی کا ڈر اور خوف نہیں ہونا چاہیے۔ تم باقی تو طاقتور لوگوں اور قوموں سے ڈرتے ہو، اللہ سے نہیں ڈرتے، عجیب بات ہے۔ اللہ کی اطاعت نہیں کرتے ہو، باقی قوموں اور ظالم طاغوتی طاقتوں کی طرف جھکے جاتے ہو۔ جیسے آج کل آپ دیکھ لیں، مسلمانوں کے ہی حال دیکھ لیں، کیا ہے؟ اللہ کا ڈر اور خوف اور عظمت نہیں ہے، دنیا کی دوسری طاغوتی طاقت اور قوتوں کے سامنے جھکی پڑی ہے۔ فرمایا انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم،
میں تمہیں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں، تم پر عذاب یقیناً واقع ہوگا۔ جب اللہ کے پیغمبر نے انہیں سمجھایا تو آگے سے کیا کہتے ہیں؟ قالوا اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے تاکہ تو ہمیں اپنے معبودوں سے روک دے، جو ہم کر رہے ہیں اس سے ہمیں تو روک دے، اس لیے آیا تو تجھے تو ہماری ہاں میں ہاں ملانی چاہیے، یا جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس میں تم ہمارے لیڈر بنتے، ہم تمہاری اقتداء میں اس میں اور آگے بڑھتے جو کچھ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے آئے کہ ہمیں اس اپنے کاموں سے، اپنی ان طاقتور قوتوں سے جن کے اوپر ہم اعتماد کرتے ہیں، ان سے ہمیں روک دے۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، بس لے آ اس عذاب کو جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے، اگر واقعی تو سچا انسان ہے، تو جو باتیں کر رہا ہے یہ حقیقت پر مبنی ہے، تو وہ عذاب لے آ۔ یہ بھی عجیب انسان کی حالت ہے، جلد باز ہے، اللہ کے عذاب کو مانگنے لگ پڑتا ہے بجائے اس سے ڈرنے کے، اس سے پناہ مانگنے کے۔ کہتا ہے کہ وہ عذاب کیوں نہیں آ جاتا؟ ہمیشہ ہم قوموں کے واقعات و احوال پڑھیں گے مختلف اقوام کے، تو اپنے پیغمبروں کو کہتے ہیں لے آؤ وہ عذاب جس سے تو ہمیں ڈرا رہا ہے۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، گویا چیلنج کر رہے ہیں، انہیں مزید دھمکا رہے ہیں کہ لے آ عذاب، کیوں نہیں لے آتا؟ پیغمبر کو چیلنج کرنا تو در حقیقت اللہ کو ہی چیلنج کرنا ہے۔ قال انما العلم عند اللہ، اللہ کے پیغمبر جذباتی تو ہوتے نہیں ہیں، وہ قوم کی جہالت کا جواب جہالت سے نہیں دیتے کہ جذبات میں آ کر کہیں کہ بس تم سب تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے، بلکہ پیغمبر بڑے حوصلے سے پھر سمجھاتے ہیں کہ دیکھو عذاب تو آئے گا، یہ تو کنفرم بات ہے، لیکن اس کا وقت کیا ہے اس کا علم مجھے نہیں ہے، اللہ ہی جانتا ہے، کیونکہ عذاب میرے اختیار میں تو نہیں ہے۔ مجھے میرے رب نے یہ بات بتائی، کہی کہ جو قوم یہ کردار، یہ افعال، یہ اعمال کرے گی اس پر اللہ کی سزا لازمی آئے گی، لیکن میں اس کے متعین وقت کو کہ وہ سزا کب آئے گی نہیں جانتا۔ انما العلم عند اللہ، بے شک اس کا قطعی علم، متعین علم تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ البتہ وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ، کہ جو حکم اور پیغام مجھے دیا گیا ہے وہ میں تم تک پہنچا رہا ہوں۔ وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ایک ایسی قوم ہو جو جہالت کا ارتکاب کر رہی ہے، بجائے بات سمجھنے کے، میرے پیغامات میں غور و فکر کرنے کے، ان سے عبرت حاصل کرنے، رہنمائی لینے کے، تم آگے سے جہالت کا رویہ اختیار کرتے ہو، اللہ کا عذاب مانگتے ہو، جی اللہ کے ان احکامات سے دشمنی کرتے ہو۔ پھر کیا ہوا؟ یہ قوم کہف سالی میں مبتلا ہوئی۔ ابتدا میں ایک ریت کا صحرا ہے، اس میں یہ آباد ہے، وہاں پانی کی شدید ضرورت رہتی ہے، لیکن سب سے پہلے تو اس قوم پر کہف سالی واقع ہوئی، بارشیں آئی نہیں ہیں، کئی مہینے گزر گئے، مسلسل پانی نہیں، بعض روایات کے مطابق سال بھر بارشیں نہیں ہوئیں۔ اب یہ قوم پریشان ہے، کیونکہ بارشوں کے نہ ہونے کی وجہ سے ریت وہ بھی انتہائی خشک ہو کر بلکہ چورا باریک ہو گئی ہے، تو اس میں انسان دھنسا چلا جائے، اور اسی طرح جو درخت تھے وہ سوکھ سڑ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں، خشک سالی واقع ہو گئی۔ اب اللہ نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا، دور سے ایسے لگا جیسے گٹا ٹوپ بادل ان کی آبادیوں اور بستیوں کی طرف بڑھ رہے ہیں، کالے سیاہ بادل ان کی طرف آ رہے ہیں۔ جب ان بادلوں کو انہوں نے دیکھا تو بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ، جب دیکھا اس اللہ کے عذاب کو بادل کی صورت میں کہ ان کی وادیوں کی جانب وہ آ رہے ہیں، بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا، یہ بادل آ گئے جو ہم پر برسیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل هو ما استعجلتم به، یہ بادل نہیں ہے، یہ وہ اللہ کا عذاب ہے جس کی جلدی آنے کی تم تمنا کر رہے تھے، جس کو جلدی آنا تم مانگ رہے تھے۔ استعجلتم به، جلدی مانگ رہے تھے کہ جلدی اللہ کا کیوں نہیں عذاب آتا۔ ریح، ایک تیز و تند طوفان تھا، آندھی تھی،
قرآن نے دوسری جگہ پر ذکر کی ہے کہ سبع لیال و ثمانیۃ ایام حسوما، لگاتار وہ تیز و تند آندھی اور طوفان ان پر مسلسل 7 راتیں اور 8 دن تک چلتی رہی۔ ایسی آندھی تھی کہ جس نے درختوں کو اکھیڑ کر رکھ دیا، مکانات کو زیر و زبر کر دیا، اور وہ ریت کو اٹھا اٹھا کر ان کے اندر اس قوم کو ایسا دفنا دیا کہ قرآن کہتا ہے کہ وہاں کوئی ان کا نام و نشان نہیں رہا۔ جب وہ طوفان تھما تو ان کے مکانات کے کوئی نام و نشانات ہی نہیں تھے کہ یہاں کوئی قوم آباد ہوئی ہے، بسی ہے۔ فیہا عذاب علیم، ایک ریح فیہا عذاب علیم، ایک تیز و تند آندھی تھی جس کے اندر دردناک قسم کا عذاب تھا۔ وہ کیا کرتی تھی؟ تدمر کل شیء، ہر چیز کو اکھیڑ کر اس نے پھینک دیا، بڑے بڑے محلات کو اس نے ان کے جڑوں سے، بنیادوں سے اکھیڑ کر پلٹ دیا۔ بِأَمْرِ رَبِّهَا، یہ سب تیرے رب کے حکم سے تھا۔ فَأَصْبَحُوا، پھر جب اس عذاب کی صبح ہوئی، یعنی وہ عذاب ختم ہوا، تو لا یرا الا مساکنہم، تو نہیں نظر آتے تھے مگر ان کے کھنڈرات، جی وہ ان کی تباہ شدہ کچھ نشانات و آثارات تو تھے، اس کے سوا کوئی قوم وہاں آباد نہیں نظر آتی تھی۔ فرمایا کذالک نجزی القوم المجرمین، یہ صرف انہی کے لیے نہیں، ہر ایسی مجرم قوم، ظالم قوم کو ہم یوں ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، آخرت میں ہی نہیں۔ ہم عموماً سمجھتے ہیں کہ اللہ کا عذاب آخرت میں آنا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ ہم مجرم قوموں کو جن کا جرم حد سے بڑھ جاتا ہے، ظلم و طغیان، سرکشی، فساد، تباہی و بربادی دنیا کے اندر بڑھ جاتی ہے، تو پھر اللہ ایسی ہی سزا ان کو دنیا میں بھی دیتے ہیں۔ کذالک نجزی القوم المجرمین۔ ہمارے حوصلے تھوڑے ہوتے ہیں نا، تو ہم کہتے ہیں کہ بس اللہ کا عذاب ابھی آتا کیوں نہیں ہے، اس کے آنے کا بھی وقت متعین ہے، بہرکیف آتا ہے جی۔ اب بالکلیہ تو قوموں کی تباہی کا عذاب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں اور برکتوں سے تو نہیں آئے گا کہ دنیا کو بالکل تہس و نہس کر دیا جائے، البتہ اس کی کچھ مثالیں اللہ دنیا میں اب بھی دکھاتے رہتے ہیں۔ دیکھتے نہیں ہو قدرتی آفات جب زلزلوں کی صورت میں یا مختلف اور صورتوں میں ظاہر ہوتی ہیں تو کس طرح بڑی بڑی بلڈنگیں، کس طرح بڑی بڑی مضبوط اور پائیدار ہیں ہوٹل، مکانات اور وہ آبادیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں جب ایک طوفان آتا ہے تو تہس و نہس کر دیتا ہے جی۔ اس کے علاوہ بھی یقیناً ایسی ظالم قوموں کو مختلف صورتوں میں اللہ عذاب سے دوچار کرتا ہے۔ اب بھی اس وقت طاغوتی ایک قوم، سرکش قوم، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس کو تباہ و برباد کرے، جس نے دنیا کے اوپر جنگوں کو مسلط کر کے انسانیت کو تباہ و برباد کر رکھا ہے، ان کے وسائل لوٹنے کے لیے مختلف اپنی ظلم و شرارتوں سے انسانیت کو تباہ و برباد کر رکھا ہے جی۔ ایسی قوم کی تباہی و بربادی اللہ کرے کہ جلد ہو۔ تو فرمایا کذالک نجزی القوم المجرمین وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ، اور یقیناً ہم نے ان کو وہ طاقت و قوت دی تھی، مکنہم تمکین فی الارض، زمین میں وہ قدرت کا ملنا، وہ سیاسی نظام کا ہونا، وہ وسائل کا ہونا جو اللہ کسی قوم کو عطا کرتے ہیں، اس کو تمکین فی الارض کہتے ہیں، یعنی زمین میں بڑا اختیار اور اقتدار کا ہونا۔ تو ان کو اللہ نے وہ اقتدار، وہ طاقت و قوت، وہ شان و شوکت دی تھی، فرمایا کہ ان مکناکم فیہ، کہ ہم نے تمہیں اتنی ابھی نہیں دی ہے۔ بڑی طاقتور قومیں دنیا میں سیاسی نظام کے اعتبار سے گزری ہیں، اللہ نے ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، ہم نے ان کے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے تھے، یعنی ان کو وہ صلاحیتیں، قوتیں دی تھیں جن کے ذریعے سے یہ سمجھ بوجھ حاصل کر سکتے تھے، رہنمائی لے سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی ان صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَةٌ مِّن شَيْءٍ، ان کے وہ کان، ان کی وہ آنکھیں، ان کے وہ دل، ان کے کچھ بھی کام نہ آئے
اذ کانو، اس لیے کہ یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے، اذ کانو یجحدون بآیات اللہ، اللہ کی تعلیمات کا انکار کرتے۔ اس وقت سے انسان کو پناہ مانگنی چاہیے جب بجائے انسان عبرت حاصل کرنے کے بات سنتا ہے سنی انسنی کر دی، بلکہ الٹا کیا ہے، جو سنی ہے اسی کا مذاق اڑانا شروع کر دے، اس کا تمسخر اڑانے لگ پڑے، اس کو بہت ہی ہلکا سمجھنے لگ پڑے، وہ وقت بہت ہی خطرناک ہوتا ہے۔ قرآن اس لیے کہتا ہے کہ پھر ان کی یہ جب اللہ کی گرفت آتی ہے نا تو پھر یہ چیزیں ان کے کام نہیں آتی، اس وقت سمجھنا کام نہیں آتا۔ پھر آج اللہ نے بھی ہمیں عقل و شعور دیا ہے، فہم و بصیرت دی ہے، صلاحیتیں دی ہیں اللہ کے ان احکامات کو سمجھنے اور ان میں غور و فکر کرنے کی، اگر ہم بھی ان سے فائدہ نہ اٹھائیں پھر اللہ کی طرف سے ایک وقت آتا ہے جب انسان مسلسل سرکشی میں مگن ہو جاتا ہے تو اس کی وہ صلاحیتیں پھر اس سے چھین لی جاتی ہیں، پھر وہ اس کے کام نہیں آتی جب عذاب آتا ہے۔ تو وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، ان پر الٹا پڑا وہ عذاب جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، جن باتوں کا وہ ٹھٹھا کرتے تھے، استہزاء کرتے تھے، وہ پھر ان پر آ پڑی۔ تو اس طریقے سے اس رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک ایسی قوم کی تباہی و بربادی کا ذکر کیا جس نے اپنے انبیاء اور پیغمبروں کی تعلیمات کو جھٹلایا، ان کا انکار کیا، ان کا تمسخر اڑایا، تو اللہ نے اس قوم کو دنیا کے اندر بھی تباہ و برباد کر دیا اور اس کو قیامت تک کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، اپنے احکامات پر عمل کی توفیق دے۔